یہ فرمائیے گا کہ آپ پہلے بھی پروگراموں میں اشارہ کرتے رہے ہیں کہ تخریب کار اب بھی موجود ہیں، ان کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا، چمن کے اندر ہوا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ تخریب کار ہیں کون، کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے خلاف کیا اقدام کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پہ سب سے پہلے بہت افسوسناک واقعہ ہوا کہ جس میں کوئی 20 کے قریب لوگ جو ہے نا اس میں یہاں بھاگ ہوئے، اور تقریباً اتنے ہی تقریباً اس سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. اور چمن میں بھی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوا جہاں ایک سرکاری گاڑی پہ بم بلاسٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم اس کی بڑی شدت مذمت کرتے ہیں. بٹ یہ بدقسمتی ہے بلوچستان کی کہ کیونکہ یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجیکل امپورٹنٹ صوبہ ہے، اور سی پیک کے آنے کی وجہ سے یہ لوگوں کی نظروں میں بہت کھٹک رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے جو ہے نا یہ ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں، مطلب انڈیا ہے، افغانستان سے لوگ ہیں، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ انفلٹریٹ کر چکے ہوتے ہیں پاکستان میں. اور کیونکہ باقی تو دیکھیں جہاں تک دوسری تنظیمیں تھیں یا بلوچوں کی تنظیمیں تھیں، وہ کافی حد تک تو ان پہ تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے کنٹرول کر لیا ہے. بٹ کیونکہ یہ فرقہ وارانہ، اس کو ہم زیادہ اہمیت فرقہ وارانہ طور پہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو کوئٹہ میں ہزار گنجی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ پیورلی ہزارہ برادری پہ ہوا ہے. تو اب ہزارہ برادری obviously سارے اہل تشیع ہیں، تو اس کو ہم بنیادی طور پہ اسی اینگل میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی ایوینیو نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ ایک بلوچستان کو ایک فرقہ وارانہ پرابلم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو بلوچستان کو انسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بلوچستان میں افراتفری پھیلانا چاہ رہے ہیں، تاکہ بلوچستان میں جو اگر سی پیک کی بنیاد پہ کچھ ترقی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ یہ ایلیمنٹ جو ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے لوگوں کا، جس میں افغانستان بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ گلبوش یادیو کا بھی ایک یہاں جو ایک سسٹم تھا اس کو بھی ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا پاکستانی گورنمنٹ نے. بٹ ابھی تک بھی ہم جو ہیں ان کے پیچھے ہیں، اور امید بالکل ہے آپ نے کہ سر درست نشاندہی کی ہے کہ فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں اس کو بھڑکانے کی کوشش. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 23 مارچ سے ایک دن پہلے مفتی تقی عثمانی جو معروف عالم دین تھے، ان پر کراچی میں حملہ ہوا، تو اور فرقہ وارانہ فسادات کو بڑھانے کی کوشش کی گئی. تو آپ کے خیال میں ہم نے دیکھا کہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہے، وہ بالکل پاکستانی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی، ان کا تحفظ پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن چند لوگ ہیں ان کو یہ بہکا دیتے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. بی بی سی نے لکھ دیا کہ ان پر جب حملہ ہوا تو جو حملہ کرنے والا تھا اس کو جب پیچھا کیا گیا تو وہ کینٹ کے اندر جا کے، فوجی کیمپ کے اندر جا کے داخل ہو گیا. تو یہ پاکستان کی افواج کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن بنیادی طور پہ یہ تو ایک بہت بھونڈا قسم کا الزام ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس جو ہے نا ایجنڈا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. تو ہم جو ہیں جب بھی مجھے بھی اس بات پہ بالکل میں نے بھی یہ خود سنا اپنے کانوں سے کہ جو ہزارہ برادری والے جو آ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا، تو انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے، بیکاز اس لیے کہ یہ ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنسز یا سالڈ چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس قسم کی، بیکاز فوج میں جو ہے نا یہ فرقہ وارانہ روایات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور نہ ہی فوج اس معاملے میں انوالو ہوتی ہے. فوج کے لیے تمام جو ہیں پاکستانی ہیں جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور فوج کبھی بھی اس قسم کی کارروائی نہیں کرتی. یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ سستی شہرت لینے کے لیے ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے پاکستان کو گالی دینا اور فوج کو گالی دینا ایک رواج بن چکا ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ ہماری فورسز کی نظر میں ہے. سر اور کچھ اگر انہوں نے رپورٹس یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان سے جس طرح سے ہم نے پہلے دیکھا کہ زینبیون فاطمیون کے جو لشکر دو افغانستان سے بھرتی کیے گئے تھے، کہ ان میں سنا ہے کہ پارا چنار سے لوگ تھے اور یہ ہزارہ برادری سے کچھ لوگوں کو بہکا کر لیا گیا تھا. تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف تو انٹیلیجنس اداروں کو کارروائی کرنے کا حق بنتا ہے. جی بالکل بالکل، اس میں ہو رہی ہے، کارروائی ہوئی ہے، اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز نے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، اور اس بنیاد پہ تنبیہ بھی کی گئی ہے. ایران کو بھی تنبیہ کی گئی، اور اسی طرح جو ہے نا باقی جو افغانستان میں جو ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرا ہے تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائے، تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے دیکھیں، تو یہ بہت حد تک جو فرقہ وارانہ جو ایکٹیویٹیز تھی یہ بھی کافی بلوچستان میں ریڈیوس ہو چکی تھی. بٹ کیونکہ اٹ از انفارچونیٹ کہ ابھی تک وہ ایلیمنٹ اس سسٹم میں موجود ہیں جو بلوچستان کو کسی نہ کسی طریقے سے انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی تک بھی جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وہ اپنی تندہی سے
ان کے پیچھے کام کر رہی ہے. اور امید ہے کیونکہ ابھی آپ تھوڑا سا اس بات پہ بھی تھوڑا سا جائیں کہ 21-22 کو جو ایک ہمارے پرائم منسٹر کا جو وزٹ اسکیجول ہے بالکل ایران کے لیے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جائیں گی تاکہ وہاں سے بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ ہو جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ تعلقات ہم بہتر چاہتے ہیں، وہ خراب ہو.